میرے نبی کی ماں، میرے نبی کے والد کی باندی ایمن، وہ بھی ماں ہیں، انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا میرے نبی کو۔ دو مائیں ہیں، ایک دودھ پلانے والی، ایک پیدا کرنے والی، اور ایک میرے نبی ہیں۔ جب ابوا کے پہاڑوں میں پہنچے تو اچانک ہارٹ اٹیک سے حضرت آمنہ 25 سال کی عمر میں انتقال فرما گئیں، اور میرے نبی نے اتنا Hey guys, welcome back to our channel. تو آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مولانا طارق جوہری جی کی ویڈیو، اور اس میں بیسکلی پروفٹ محمد کی ممی کے بارے میں بات ہوئی، ان کی مدر کے بارے میں بات کی۔ ہمیشہ ہم لوگوں نے پروفٹ محمد کے بارے میں بہت چیزیں سنی ہے کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے دکھتے تھے، انہوں نے یہ چیزیں کر رکھی ہے، ان کا نیچر ایسا ہے، لیکن ہم نے ان کے کبھی بھی پیرنٹس کے بارے میں نہیں جانا، اور آج ان کی ممی کے بارے میں بات کرے گا۔ اور میں یہ ہوں کہ اگر پروفٹ محمد اتنے اسٹرانگ تھے، اتنے ہے نا، چاہے وہ فزیکلی چاہے مینٹلی ہو، بہت زیادہ اسٹرانگ تھی، تو ان کی ممی کتنی اسٹرانگ ہوگی، کیونکہ ان کی ممی کے ہی وہ بیٹے ہیں دیکھا جائے۔ اور اگر انسان نے ان کو، اگر بھگوان نے ان کو پروفٹ بنایا ہے تو obvious سی بات ہے کہ گندی انسان کی تو مطلب کہ ان کی ماں نہیں ہوگی نا، گندی ایک انسان ان کی ماں نہیں ہوگی، صاف جس کا صاف دل ہو وہی ان کی ماں ہوگی۔ صحیح بات ہے۔ اوپر سے نا ہم نے جیسے سنا ہے کہانی ہے کہ وہ اپنی وائف سے کتنا پیار کرتے تھے، اور مطلب نا میری جتنی تھنکنگ ہے نا، آئی فیل کہ ایک انسان اپنی وائف کو اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا اس نے دیکھا ہے، اپنی مدر سے سیکھا ہے یا اپنے فادر سے سیکھا ہے کہ وہ اپنی مدر کو کتنا پیار کر رہے ہیں، وہی چیز آگے بچہ اپنے وائف کے ساتھ کرتا ہے۔ اور یہ ہم نے کتنا سنا ہے نا، ہم نے پوری کہانی بھی سنی تھی کہ وہ کتنا اپنی وائف کو پسند کرتے تھے، پیار کرتے تھے، تو آئی فیل لائک وہ اپنی مدر کو بھی اتنا ہی پیار کرتے ہوں گے، اور وہ بہت لکی ہوں گی کہ نا ان کا بیٹا اتنا زیادہ لائق نکلا، اور بھگوان کی بلیسنگ تھی ان پہ، آئی فیل۔ تو جو بھی ہوگا ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتہ لگے گا، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر والدین، تم سب بچے بیٹھے ہو، والدین کو اپنی جنت بنا لو، ماں باپ کو اپنی جنت بنا لو، ان کی دعا لے لو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ماں کا خاص طور پر منشن کیا، میری ماں کیوں کہ باپ کو تو دیکھا ہی نہیں، اور ماں کو دیکھا ہے 6 سال۔ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا، اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے۔ اور جب آپ حج پہ تشریف لے گئے اور ابوا کے میدان سے گزرے جہاں میرے نبی کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس بات کو 57 سال گزر چکے ہیں۔ 6 برس کی عمر میں مدینہ سے نکلے 3 افراد، میرے نبی کی ماں، میرے نبی کے والد کی باندی ایمن، وہ بھی ماں ہیں، انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا میرے نبی کو۔ 2 مائیں ہیں، ایک دودھ پلانے والی، ایک پیدا کرنے والی، اور ایک میرے نبی ہیں۔ جب ابوا کے پہاڑوں میں پہنچے تو اچانک ہارٹ اٹیک سے حضرت آمنہ 25 سال کی عمر میں انتقال فرما گئیں، اور میرے نبی نے اتنا اس کا غم لیا۔ 6 سال کا بچہ، میں سن 2000 میں وہاں گیا تھا، میرے آنسو نہیں رکنے کو آ رہے تھے کہ کہاں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا، نہ کوئی آسرا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی جھولی، نہ کوئی چھاؤں، ایسے تنہا یتیم کر دی۔ جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے، ایمن کو سے ہاتھ چھڑا کر بھاگے اور اوپر پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ جب ایمن پیچھے گئیں تو ایمن نے کیا دیکھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، اب ماں کی قبر کو چمٹ کے ایسے اوپر لیٹے ہوئے تھے، قبر کو پکڑا ہوا تھا، اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ جب ایمن قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے اماں جی، آپ کو تو پتہ تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، کیوں چلی گئی؟ 6 سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے، تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری ماں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ایمن نے اٹھانا چاہا، آپ نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس صدمے کو سینے میں لیے ہوئے 57 سال کے بعد، 7ویں دن بندہ رو نہیں سکتا، رونا ہی چاہے تو رونا نہیں آمدا، 57 سال کے بعد آپ اس وادی سے گزرے، اپنے اونٹنی کو ماں کی قبر کی طرف موڑ دیا، اور ان پلرز کو 3 گنا کرو تو وہ پہاڑ بنتا ہے، چھوٹی پہاڑی تھی۔ اونٹنی کو نیچے بٹھایا، اوپر پہاڑ پر گئے، اور یہ مجھے دیکھو، یوں آپ نے گھٹنے کھڑے کیے ماں کی قبر کے سرانے، اور یہ ہاتھ یہاں رکھے، اور پھر سر دیا اپنے گھٹنوں میں یوں،
پھر رونا شروع کیا. اتنا روئے. اپریل کا مہینہ تھا, دھوپ سر پہ پڑ رہی تھی, ہم تو ٹھنڈی دھوپ میں بیٹھے ہیں, شدید دھوپ میں بیٹھے تھے, اور اس کنڈیشن میں یہ بچوں کا سٹائل ہوتا ہے جب لمبا رونا ہو تو وہ یوں بیٹھتے ہیں سر اندر دے کر. اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی ساری آنسوں سے بھر گئی, سینہ تر ہو گیا, احرام تر ہو گیا, اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے. دو جہان کے سردار ہو کر تمنا کر رہے ہیں, کاش اماں تو زندہ ہوتی, تو مجھے کہتی محمد میں تیرے لیے نماز توڑ دیتا. اور میرے نبی نے, یہ بچیاں غور سے سنو, میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتہ ہے. نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں. تو آپ نے فرمایا جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے. جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں گی اور ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. ایک ماں بیٹی کو میں بھول نہیں سکتا, ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے, اور بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں, ہماری اپنی پنجابی زبان بھوک نہیں, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, یہ تو ہم نوکر کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں, وہ ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں, یعنی بکواس نہ کر, روا کے چپ, صرف آنسو اس کے گر رہے تھے ایسے. شاید وہ یاد کر رہی تھی کہ 9 مہینے کیسے اس کو میں نے پیٹ میں پالا, جنتے ہوئے کتنی تکلیفوں سے گزری, اور اس کو دودھ پلاتے ہوئے کتنی راتیں میں نے کاٹ کاٹ کے گزاریں, اور اس کے پیشاب دھوتے ہوئے کتنی دفعہ میں سردی میں ٹھٹھری, اور آج یہ مجھے کہہ رہی ہے بھوک نہیں. اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا, سنو غور سے بچوں سارے سنو, جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اس پہ زمین آسمان کی لعنت, نہ ان کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. میرے نبی کی زندگی کا دوسرا روپ حقوق العباد, نماز حقوق اللہ میں آ جاتی ہے, میں حقوق العباد کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں. ماں باپ زندہ ہیں تو دعا لے لو. والدین سے کہتا ہوں بچوں کو عزت دو, جہاں اولاد ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں اولاد کے حقوق ہیں. اولاد کو عزت دو, اولاد کو عزت دو, اولاد کو عزت دو. بہت سی اولاد کی نافرمانی کا ذریعہ ماں باپ بن رہے ہیں, سختی کر کے, زبردستی کر کے, اور ٹھونس کر چیزیں نوکروں کی طرح سلوک کر کے. میرے نبی کے گھر میں جب بیٹی فاطمہ ملنے کے لیے آتی تھیں تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے. اب چیئر پہ بیٹھے ہوئے بی بی فاطمہ آ گئی, اب زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹی آ گئی, اب چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں بیٹی آ گئی. میرے نبی کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے, کھڑے ہو جاتے, ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے, اور پھر کھڑے نہیں رہتے تھے, تیزی سے آگے بڑھتے تھے, اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے. یہ والدین غور سے سنو, حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے, اور ہاتھ پکڑ کے مجھے دیکھو یوں بوسہ لیتے تھے, بیٹی کا بوسہ لیتے تھے. پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے, ہاتھ پکڑے پکڑے لاتے 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 ان کو چارپائی پر پہلے بٹھاتے تھے, پھر خود بیٹھتے تھے. یہ باپ اور رسول ہو کر بیٹی کو یہ عزت دیتے تھے. پھر وہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی, پھر وہ جنت کے سرداروں کی ماں بنی, پھر وہ اللہ کے شیر کی زوجہ بنی. تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عزت دو, عزت دو, عزت دو, عزت دو. واو, بہت ہی کمال کی ویڈیو تھی اور بہت ہارٹ بریکنگ ویڈیو تھی. صحیح بات ہے. سوری, یہ چیز زیادہ لگتی ہے کہ نا کتنے چھوٹے تھے وہ, اور جب وہ بڑے ہو کے بھی اس ٹائم پہ اس اپنی مدر کی قبر پہ واپس آئے, اس ٹائم پہ وہ اور پھوٹ پھوٹ کے روئے کہ بھائی میری اگر ماں ہوتی تو میں نماز چھوڑ کے بھی آ جاتا. وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہی نا خود میں ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے کہ بھائی جو انسان اتنا بھگوان کو مانتا ہے وہ اپنی نماز چھوڑنے کو ڈالتی ہے اپنی ماں کے لیے.
تو میرے کو بہت چیز لگی کہ یار اتنے چھوٹے تھے وہ جب ان کی مدر چلی گئی. اور مطلب انہوں نے اپنے ماں سے بھی انہوں نے ان کے پاپا کو بھی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا, اور وہ 6 سال کے تھے, وہ تب آرفن ہو گئے تھے, اور 6 سال کا بچہ کچھ سمجھ بھی نہیں پاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. بہت ہارڈ بریکنگ اسٹوری تھی. لیکن اگر ہاں ان کی ماں ہوتی, اگر وہ بڑے ہوتے ان کی ماں ہوتی تو سیریسلی ویسے بہت چیزیں کرتے جس کو سن کر مطلب کہ ہم لوگ بہت حیران ہو جاتے کہ ایسی کوئی کیسے کر سکتا ہے, اپنی ماں کے لیے اتنا کچھ کیسے کر سکتا ہے. تو بہت ہی کمال کی ویڈیو تھی. تو گائز یہی تھا ہمارا ریئیکشن. آپ کو ہمارا ریئیکشن کیسا لگا پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اگر اچھا لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریے, شیئر کریے, کمنٹ کریے اور سبسکرائب کریں. بائے.